वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की पाक ईरान सरहद पर मुलाकात, ईरानी इलाके में तकरीब में शिरकत, पशीन मंद सरहदी मार्केट और 100 मेगावाट के तरसीलाती निज़ाम का इफ्तिताह। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इस तरह के 6 मजीद बाजार बनाए जाएंगे। इस निज़ाम से पूरे इलाके में तरक्की और खुशहाली आएगी, गवादर के शहरियों को बिजली मिलेगी। आज दोस्ती के नए बाब का आगाज हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी बोले, पाकिस्तान के साथ मुआशी सतह पर काम करने के लिए पुरअज़्म है। तकरीब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और दीगर वजीर भी मौजूद थे। सिर्फ मजम्मत ही नहीं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि उनको मारो पीटो। ह्यूमन राइट्स की जिस तरह से वायलेशन हो रही है, इसका ख्याल पाकिस्तान को कर लेना चाहिए। बड़ी खराब रीत पड़ जाएगी। इमरान खान को 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए, सदर आरिफ अलवी का मुतालबा। एक इंटरव्यू में कहा, ये आप उनसे पूछें कि उन्होंने रिएक्शन क्यों नहीं दिया। 9 मई के वाकयात की न सिर्फ मजम्मत बल्कि जो मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि मारपीट हो, इससे खराब रवायत पड़ेगी। भी हमने 8 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जो मान पाक से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ये पुल के जरिए नहर के दूसरी साइड पे गए थे और वहां से हमने इनको कस्टडी में लिया है। सदका इतलात हैं कि 30 से 40 लोग जो ये सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद हैं। निगरां पंजाब हुकूमत की PTI को दी गई मोहलत खत्म, ज़मान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते सील। ज़मान पार्क से फरार होते 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर ली। लाहौर पुलिस का दावा। SP सिविल लाइन्स हसन भट्टी कहते हैं, कुछ अफराद फरार होने की कोशिश कर रहे हैं मगर वापस ज़मान पार्क के अंदर चले जाते हैं। इत्तलात हैं कि कुछ मुश्तबा अफराद ज़मान पार्क में मौजूद हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस PTI की 300 से ज़ायद खवातीन की भी फहरिस्त तैयार। खवातीन जिना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद थीं। पंजाब हुकूमत से मंजूरी के बाद गिरफ्तारियां की जाएंगी। GHQ पर हमलों में मुलव्विस मजीद 15 शरपसंदों की भी शनाख्त हो गई। आर्मी एक्ट की दफात शामिल करके तहकीकात पुलिस और दीगर इदारों के सुपुर्द होंगी। साबिक वफाकी वजीर मलिक अमीन असलम ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई के वाकयात से धचका लगा, शुहदा की यादगारों और MM आलम के जहाज को भी ना छोड़ा। जिस शहर में जुलूस निकाले गए टारगेट फौजी तंसीबात थे। इस एजेंडे के साथ था न रह सकता हूँ। PTI के डिप्टी सेक्रेटरी तला डॉक्टर मोहम्मद अमजद का पार्टी छोड़ने का फैसला। मुल्तान में 9 साबिक MPAs की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने का ऐलान कर दिया। मुल्तान से जहीरुद्दीन अली जई, अशरफ रिंद, लिया से कैसर मक्सी शामिल। मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल के MPAs भी पार्टी छोड़ने वालों में शामिल। खान साहब, कहा था रेड लाइन क्रॉस ना करें, लेकिन आप रेड लाइन क्रॉस करते रहे। साबिक सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट। लिखा, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा और कराची से फिर इस्लामाबाद तक ना रुकने वाला मरहला अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहा था खान साहब, आस्तीन के सांपों को पहचाने, अब लग रहा है देर हो गई है। ATC लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर भी समाअत। अदालत ने बीमारी के बायस यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड मुअख्खर कर दिया। MS सर्विसेज अस्पताल को 22 मई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमा मियां महमूद रशीद का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। शहरियार आफरीदी की अहलिया की गिरफ्तारी भी कलअदम करा दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, IG साहब गुड टू सी यू, लेकिन इस केस में आपको गुड टू सी यू नहीं कह सकते। आपकी हुदूद में ये क्या हो रहा है, आप कानून से वाकिफ हैं या नहीं। एक चीज याद रखें, हमारी अदालत से रिहाई के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत मसला होगा। हमारी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नताइज होंगे।
صدران وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. محسن نقوی نے 9 مئی کے واقعات میں سیاسی جماعت کے ملوث ہونے کے شواہد پیش کیے. کہا عسکری تنصیبات پر حملے باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیے گئے. حملہ آوروں اور لیڈرشپ کے رابطوں کے ثبوت سامنے آئے ہیں. سکندر سلطان راجہ بولے کسی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں. عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی اقدامات کا دوبارہ جائزہ لیں گے. نیب نوٹس میں لگائے گئے الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان نے نیب نوٹس کا جواب دے دیا. کہا مختلف مقدمات میں ضمانتیں کرانی ہیں، اس لیے نیب راولپنڈی کے روبرو پیش نہ ہو سکا. انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کو نیب قانون سے متصادم قرار دے دیا. انکوائری رپورٹ بھی مانگ لی. بولے نیب کی جانب سے مانگے گئے دستاویز میرے پاس موجود نہیں. ریکارڈ کے مطابق کیس میں کوئی کرپٹ پریکٹسز کا ذکر نہیں. مقصد صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ہے. پی آئی کے بہت سے ایسے لوگوں نے ہم سے رابطے کیے کہ آپ نام سن کر بڑے پریشان ہو جائے کیونکہ بہت بڑے انقلابی تھے اپنے زمانے کے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت ان کو جو ہے کہا ہے کہ ابھی ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کے ایسے لوگوں نے رابطہ کیا جو کبھی بڑے انقلابی تھے، لیکن پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے لیے ہماری پارٹی میں سرخ دائرہ ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے بڑکے مارنے والے لیڈر رو رہے ہیں، پارٹیاں بدل رہے ہیں. دہشت گردی میں ملوث افراد کو رعایت نہیں ملے گی. پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم بن چکی ہے. مجھے تحفظات ہیں کہ آپ وہ گنتی صحیح نہیں کر رہے. اگر آپ نے یہ گروتھ ریٹس پہ کرنی ہے سینسس تو یہ ساری ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب بیس لائن بنائے نئی سینسس آ جائے گی. یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں سلیکٹیولی کچھ بلاکس ہمارے شاید بند کر کے اور ہماری پاپولیشن کو غلط بتایا جا رہا ہے. مردم شماری کے نتائج قبول نہیں کریں گے. مردم شماری میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وزیر اعظم کے ساتھ تحفظات دوبارہ اٹھاؤں گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کشمور، گھوٹکی اور کئی علاقوں میں اب تک مردم شماری نہیں ہوئی. ہم چاہتے ہیں پورے پاکستان کو صحیح گنا جائے. پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھو. پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہماری گنتی پوری کرو. بدقسمتی سے سندھ میں یہ مسائل ہیں. ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اب خدا کے واسطے اس سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کیا جائے. اب انتہا ہو گئی. مردم شماری پر تحفظات. ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس. مصطفیٰ کمال نے کہا بدقسمتی سے سندھ میں مردم شماری کے مسائل شدید ہو گئے ہیں. ہم نے اپنی تمام گزارشات بتائیں اور اپنی باتیں تسلیم کرائیں. اب انتہا ہو گئی. اب کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. مردم شماری میں تعصب نہیں بلکہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. فاروق ستار بولے اگر وفاقی ادارہ شماریات نے کوئی قابل قبول تعداد نہیں ظاہر کی تو اس مردم شماری کے نتائج کو کوئی قبول نہیں کرے گا. سانحہ 9 مئی خیبر پختونخوا میں سرکاری املاک کے نقصان کی تفصیلات سامنے آ گئیں. صوبے میں 40 مقامات پر شرپسندوں نے شدید توڑ پھوڑ کی. پشاور، بنو، چکترا فورٹ، تیموگرہ اور دیگر علاقوں میں عسکری سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا. پولیس کے 17 جوان اور 60 سویلین زخمی. 4 شہری جان سے گئے. شر انگیز احتجاجی مظاہروں میں راستوں کو بھی بند کیا گیا. میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ کیسے، انہوں نے بولا کہ سر اس نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی ہے. 8 سکھ والوں نے بولا. سر 8 سکھ والوں نے بولا بڑی بہادری سے لڑا. وہ میرے کو بھی پتا تھا کیونکہ میں بار بول رہا تھا کہ اس کو مارو اس کو مارو. شرپسندوں نے اس کا مجسمہ توڑ دیا جس کا حوصلہ دشمن بھی نہ توڑ سکا. کارگل میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے کیپٹن کرنل شیر خان کی شجاعت کا دشمن بھی معترف. بھارتی فوج کے افسر MPS باجوہ نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی بہادری کا برملا اعتراف کیا. 9 مئی کو شرپسندوں نے تمام حدیں پار کی. کرنل شیر خان کی وطن کے لیے قربانی فراموش کر دی.
We saw the destruction what happened here and I totally condemn it. دل خون کے آنسو رو رہا ہے, یقین کیجئے. کچھ شرپسند عناصر نے اس کا کیا حال کیا. اپنے گھر کو انہوں نے اس طرح جلایا ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. آپ اپنے ملک کو, آپ اپنی جگہوں کو خود ہی جلا رہے. پاکستان جناح ہاؤس لاہور اور ریڈیو پاکستان پشاور میں عوام کی آمد کا سلسلہ جاری. شرپسندوں کے ہاتھوں تباہ کاریوں کو دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا. ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا. یونیورسٹی آف بلتستان سکردو کا اسپورٹس ویک شیر خان شہید کے نام. ملک بھر میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں. فیصل آباد میں طلباء و طالبات نے ملی نغمے گائے. رحیم یار خان, احمد پور شرقیہ, چشتیاں اور کمالیہ میں بھی پاک فوج سے یکجہتی کے لیے عوام سڑکوں پر نکلے. کرک میں استحکام پاکستان اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی ریلی نکالی گئی. پنجگور اور اوسطا محمد میں بھی ریلی. شرکاء نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے والوں کی مذمت کی. ملک کی اہم شخصیات کا موجودہ حالات میں عوام کے لیے پیغام. اداکار جاوید شیخ نے کہا, پاک فوج پاکستان کی آن, پاکستان کی شان, پاکستان کی جان, اور ہم سب اپنی افواج پر فخر کرتے ہیں. ہمایوں سعید بولے, ہم اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں کیونکہ پاک فوج کے جوان ہماری سرحدوں کو محفوظ بناتے ہیں. کمرشل پائلٹ فاطمہ, اینکر پرسن مہجبین عابد اور صحافی ساجد خان کہتے ہیں, املاک کو نقصان پہنچانا بالکل غلط ہے. کسی بھی منفی پروپیگنڈے یا سازش کا حصہ نہیں بنے. شمالی وزیرستان میں اہم ملزمان کی منتقلی کے دوران دہشت گردوں کا حملہ. حساس ادارے اور سی ٹی ڈی اہلکاروں پر فائرنگ. 3 زیر حراست دہشت گرد مارے گئے. جوابی کارروائی میں 1 حملہ آور ہلاک ہو گیا. دوران آپریشن حساس ادارے کا 1 جوان بھی زخمی ہوا. سپریم کورٹ نے مولانا ہدایت الرحمان ان کی گرفتاری کو ہر لحاظ سے غیر قانونی قرار دے کر رہائی کا فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ نے مولانا ہدایت الرحمان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا. 3 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت. مولانا ہدایت الرحمان کو 13 جنوری کو گوادر سے گرفتار کیا گیا تھا. پی پی نے مرتضی وہاب کو میئر کراچی کا امیدوار نامزد کر دیا. مشاورت کے بعد بلاول بھٹو نے مرتضی وہاب کے نام کی منظوری دی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں, پی پی کے پاس اکثریت نہیں. پہلے مرتضی وہاب ناجائز ایڈمنسٹریٹر تھے, اب میئر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. بولے, ہماری پی ٹی آئی سے بات چل رہی ہے. پی پی کا 1970 سے یہی وتیرہ ہے کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے. محکمہ تعلیم سندھ نے او لیول کی کتاب میں شامل قابل اعتراض مضامین کو پڑھانے پر پابندی لگا دی. ایڈیشنل ڈائریکٹر پرائیویٹ سکولز کا کہنا ہے, او لیول کی سوشیالوجی کی کتاب میں ہم جنس پرستی سے متعلق مضمون موجود ہے. مطالعہ پاکستان کی کتاب میں ہسٹری اینڈ کلچر آف پاکستان کا مضمون تاریخ کے منافی ہے. اس طرز کے مضامین کا پاکستان کے کلچر سے تعلق نہیں. مودی سرکار کا ایک اور گھناؤنا اقدام. اقوام متحدہ کی قرارداد کی کھلی خلاف ورزی. مقبوضہ کشمیر میں G20 کانفرنس کرانے کی کوشش. مودی سرکار کے خلاف وادی میں پوسٹرز لگ گئے. حریت رہنماؤں کی 22 مئی کو ہڑتال کی کال. سری نگر میں 22 سے 24 مئی تک G20 ٹورزم اجلاس کا انعقاد کیا جائے گا. بھارتی میڈیا کے مطابق چین اور ترکی کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا امکان.